ہاں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. محترم المقام برادران و خواہران ایمانی، القرآن سینٹر اپر ڈاروی پینسلوینیا سے آج درس فقہ نمبر 1 کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کریم اس درس کے آغاز میں جتنے مؤمنین مؤمنات حضوراً شریک ہوئے ہیں یا آن لائن سن دیکھ رہے ہیں، سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ جو شب جمعہ کو ہم نے درس شروع کیا ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھ کر اختتام تک پہنچا دیں. یہ درس کئی سال پہلے وقار عابد کی تحریک پر شروع ہوا تھا، جس میں آپ تمام حضرات نے، خاص طور پہ ریاض حسین شاہ صاحب رضوی نے، عباس شاہ صاحب نے، سید رفعت سلطان، رفعت مرزا، وحید حیدری، بخاری برادران وغیرہم نے بہت پسند کیا تھا، مگر وہ درس کنٹینیو نہ رہ سکا. آج بڑے نئے جذبے کے ساتھ اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور آج کے درس کو اسپانسر کیا ہے زمزم زیدی، عطیہ زیدی، ڈاکٹر شان رضا زیدی نے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق و مال میں برکت عطا فرمائے اور تمام اسپانسر سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ کوشش کریں کہ نماز میں پہنچ جائیں تاکہ درس میں ان کی شرکت ضرور رہے. کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ درس باقاعدہ دیکھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے. اگلا جو درس ہوگا اگلے تھرسڈے کو انشاءاللہ وہ مرزا فیملی کی طرف سے اسپانسر ہے، رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا. اور میں درخواست کروں گا آپ تمام حضرات و خواتین سے کہ اپنے بھائیوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو، سب کو لے کر آئیں تاکہ اس درس کی رونق بڑھے. اس کا جو دورانیہ ہے وہ صرف آدھا گھنٹہ ہوگا. یہ درس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوگا، آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ درس نہیں ہوگا. اس درس میں کیا بیان ہوگا یہ انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے، بلکہ آج کا ہمارا سارا درس اسی کے بارے میں ہوگا کہ ان دروس میں جو درس فقہ ہوگا ہم کیا بیان کریں گے. گویا آج کا جو درس ہے وہ کورس ہے، سلیبس ہے آئندہ آنے والے دروس کا. سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ اس درس میں ہم فقہ کی تعریف بیان کریں گے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں، لغت میں فقہ کا کیا معنی ہے، اصطلاح میں فقہ کا کیا معنی ہے. دوسرے مرحلے میں ہم بیان کریں گے کہ شریعت میں اور فقہ میں کیا نسبت ہے، کیا فرق ہے، شریعت کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں. تیسرے مرحلے میں ہم یہ بتائیں گے کہ کل فقہیں دنیا میں کتنی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے. چوتھے مرحلے میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم فقہ جعفریہ کو کیوں مانتے ہیں، کسی اور فقہ پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے. پانچویں مرحلے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ فقیہ بننے کے لیے، یعنی فقہ کا جسے انگلش میں کہتے ہیں جورسپروڈنس، جورسپروڈنس کا ایکسپرٹ بننے کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، کیا صفتیں ہوں انسان میں، کیا علم ہو، کیا مرحلہ عمل ہو. چھٹے مرحلے میں ہم یہ بتائیں گے
کہ فقہ کے درس کے فوائد کیا ہیں۔ 7ویں مرحلے میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر فقہ انسان نہ پڑھے، اگنورینٹ رہ جائے یا ایروگنٹ رہ جائے، جاہل بسیط یا جاہل مرکب رہ جائے، کمپلیکس اس کے اندر رہ جائے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ 8ویں مرحلے میں ہم یہ بتائیں گے کہ فقہ عبادات کا بھی نام ہے اور فقہ معاملات کا بھی نام ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جیسے زکوٰۃ کا دینا ہے، خمس کا ادا کرنا ہے، قرض کا واپس کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رینٹ پہ، اجارہ پہ آپ جب رہیں تو اس کے کیا احکام ہیں، بیع و شراء کے احکام کیا ہیں، خرید و فروخت کے احکام کیا ہیں۔ تو ان تمام مسائل کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ پھر ہم عقود پر بحث کریں گے۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد آپ تو عموماً یہ سمجھتے ہیں نکاح کو عقد کہتے ہیں، عقد نکاح میں منحصر نہیں ہے۔ عقود مثلاً یہ بھی عقد ہوتا ہے کہ جو اجارے میں، رینٹ پہ مکان ہوتا ہے، جو لیز ہوتی ہے، اس کو بھی عقد کہتے ہیں شریعت میں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے حکم ہے کہ اگر قرض لو تو قرض کو ٹائم پہ واپس کرو، اس کی جو قرارداد ہے اس کو بھی عقد کہتے ہیں۔ اسی پر پھر ہم عہد کی بحث کریں گے، پرامس کی، کہ اگر انسان، جیسے نماز عہد بھی ہوتی ہے، نماز قسم بھی ہوتی ہے، نماز نذر بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ معاملات میں بھی نذر کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤں گا، اگر وہ آپ کا کام ہو گیا تو کھانا کھلانا واجب ہوگا، جس طرح خمس دینا واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ دینی واجب ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، اب یہ 10 چیزیں میں نے آج سرسری بیان کی۔ اس کے ساتھ آج کے ابتدائی درس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں جب کسی بھی بحث کو شروع کریں گے تو باقاعدہ اس میں آیتوں کو کوٹ کریں گے، ان کے ریفرنسز دیں گے۔ جیسے میں نے آج ایک آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اس کی ڈیٹیل اگلے درس میں آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حوضہ کی آیت۔ یہ آیت بیسیکلی مولانا بننے کی آیت ہے، کہ مولانا بننا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے مولانا نہ بنے، ورنہ کھائیں گے کہاں سے؟ سارے ہی مولانا بن گئے تو سارے پھر لینے والے ہو جائیں گے، کچھ دینے والے بھی رہیں۔ کچھ لوگ ہوں کہ جو جائیں، کسب فیض کریں اور آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ عالم کا جو اصل ہدف ہے وہ قوم کو ڈرانا ہے۔ نبی ہوتا ہے بشیر اور نذیر، عالم ہوتا ہے صرف نذیر۔ عالم کا کام صرف ڈرانا ہے۔ ہاں، بشیر وہ نبی ہے، امام ہے، وہ بشیر و نذیر ہے۔ ڈرانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، عذاب سے ڈرانا ہے۔ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، عذاب آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم احادیث کے متون کو انشاءاللہ ان دروس میں بیان کریں گے۔ یہ دروس اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بینیفیشل ہوں گے کہ قم اور نجف کے حوضے کے طلبہ بھی ان سے استفادہ کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے آدھے گھنٹے کے، مگر وہ بھی انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ اس کے اندر اتنا میٹیریل ہوگا اور فضل ربی، جو میں نے درس خارج پڑھا ہے الحمدللہ، یا میں نے خلاصۃ الخارج پڑھایا ہے، یا میں نے جو کتب پڑھی ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلی جو میں نے کتاب پڑھی تھی وہ مولانا فرمان کی، اور پھر مولانا اقرار مشرق ہادی والے، ان کی دینیات یاد ہوگا آپ کو، وہ جس میں 6 فروع دین لکھے جاتے تھے، 10 نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، 6 ہوتے تھے۔ شاہ جی نے بھی وہی پڑھی ہوگی، ہاں، جہاد تک شاباش۔ وہ امر و نہی، تولا و تورا، یہ بعد میں آنے والی کتابوں میں ایڈ ہوئے، اس زمانے میں اتنے ہی ہوتے تھے۔ اچھا، اس پر بھی انشاءاللہ بحث کروں گا کہ اس وقت 6 کیوں تھے، اب 10 کیوں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فروع دین نہ 6 ہے اور نہ 10 ہے، فروع دین تو بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے یوں سمجھ لیجیے ہیڈ سرخیاں جو ہیڈ لائن ہوتی ہیں وہ ہم نے بتا دی کہ یہ بھی ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی فروع دین میں سے ہے، صلہ رحمی کرنا
یہ بھی فروع دین میں سے ہے. میاں بیوی کے جو حقوق ہے ادا کرنا یہ بھی فروع دین میں سے ہے. مواخات اسلامی بھی فروع دین میں سے ہے. قرض کا ادا کرنا احکام وہ سب یہ سب فروع دین ہیں. البتہ جی ہاں تربیت اولاد وغیرہ. اچھا اب آ جائیے جیسے مثلا ہم نے جو پڑھا سب سے پہلے تو ہم نے وہ دینیات پڑھی تھی. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے تحفۃ العوام کو پڑھا. اس کے بعد جب ہم مولانا کی طرف جانے لگے تو اس وقت ہم نے توضیح المسائل کو پڑھا. توضیح المسائل کورس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی اور آج بھی پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے آگے بڑھے تو ہم نے فقہ کی کتابوں میں مثلا تبصرہ علامہ ہلی کو پڑھا. چھوٹی سی کتاب ہے. اس کے بعد ہم نے شرائع الاسلام کو پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تحریر الوسیلہ کو بھی پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عروۃ الوثقی کو بھی پڑھا. اس کے بعد ہم نے شرائع الاسلام کو پڑھا, شرح لغہ کو پڑھا, مقاصد محرمہ کو پڑھا. اور اس کے بعد سپورٹنگ جو بکس تھیں ان میں ہم نے جواہر الکلام کو پڑھا. یہ جو 40 سے زیادہ جلدیں. اسی طرح 20 جلدیں ہم نے مسائل الشیعہ کی پڑھی. بہار الانوار پوری کی پوری ماشاءاللہ پڑھی. ایک ایک لفظ بہار الانوار کا الحمدللہ پڑھا. اور اس کے علاوہ جو تقریرات تھی علماء کی مراجع کی ان تقریرات کو پڑھا فقہ میں بہت زیادہ اس پہ. اب یہ جو ہوگا درس انشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنی پوری جو لائف کی محنت ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ جو دینیات کی کتاب پڑھی تھی اس سے لے کے درس خارج تک اور سطور تک پڑھانے تک اور خلاصۃ الخارج پڑھانے تک جو ہمیں تعلیم محمد و آل محمد کے صدقے میں حاصل ہوئی پوری زندگی کے اندر. 27 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں امریکہ میں پڑھتے ہوئے, پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں. اور 10 سال حوضہ قم میں گزارے, 37 ہو گئے. اور آلموسٹ 10 سال ہم نے پاکستان میں بھی گزارے تھے. تو یہ 47 سال کی جو محنت ہے, تقریباً 47 سال کی, اس محنت کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے بڑی ریسرچ ورک کے ساتھ, بہت ایزی بنا کے, آسان بنا کے. ماشاءاللہ جیسے قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, ہم فقہ کو انشاءاللہ آسان بنا دیں گے. اور جو طلبہ ہمارے لکھنا چاہیں, خواہ وہ حوضے کے طلبہ ہوں یا دوسرے شاگرد ہوں, تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں. یہ یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا. آپ جب یوٹیوب پہ جا کے المہدی ٹی وی ٹائپ کریں گے تو درس فقہ میں آپ کو یہ تمام دروس مل جائیں گے. sadrawi.com پہ بھی, almahdifoundation.org پہ بھی انشاءاللہ ان کو ڈال دیا جائے گا تاکہ آپ حضرات و خواتین کے لیے کنوینئنٹ ہو. اور کوئی بھی بھائی بہن, بچہ بچی, طالب علم, استاد, پروفیسر, وکیل, ڈاکٹر, مریض, بڑا چھوٹا, کوئی بھی اگر ان دروس کو واٹس ایپ پہ ڈالنا چاہے, آپ کے وائبر پہ ڈالنا چاہے, ویمو وغیرہ پہ ڈالنا چاہے, اسکائپ وغیرہ کے ذریعے کرنا چاہے, عام میسیجز کے ذریعے SMS کرنا چاہے, یا آپ اس کو مثال کے طور پر ای میل سے بھیجنا چاہیں, کسی بھی طریقے سے تو اجازت ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ جو درس دے رہے ہیں القرآن سینٹر سے دے رہے ہیں, اور فقہ کا درس ہمیشہ القرآن سینٹر سے ہی آئے گا, کسی اور سینٹر سے نہیں آئے گا. یہ انشاءاللہ آئیڈینٹی القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا کو ہوگی. اور میں چاہوں گا کہ جو اس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ کریم ان سب پر رحم کرے, میرے اوپر بھی رحم کرے. اور ان دروس کی برکت سے, ان دروس کی جو ہم نے نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ فقہ جعفریہ کو پورا کا پورا کنڈنس کر کے پورا ڈیٹیل سے اجتہادی انداز میں پڑھائیں گے. اللہ ہماری عمر میں اضافہ کرے, صحت و سلامتی دے, اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق و مال میں بھی اضافہ فرمائے. آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی کا جب وقت آخر تھا تو ان سے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد صاحب یہ بتائیے, آلموسٹ ان کی روح نکل رہی تھی. تو وہ شاگرد پوچھ رہے تھے کچھ, تو استاد بول نہیں رہے تھے. تو کان میں ایک شاگرد نے کہا کہ آغا صاحب درس پڑھائیں گے, تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ عشق تھا تدریس فقہ کے ساتھ کہ اگر آل محمد کی فقہ پڑھانے کی بات ہے تو جاتی ہوئی روح میں رک جائے گی. تو یہ اس سے میں بڑا انسپائر ہوا, اور میں نے اس سے یہ درس حاصل کیا کہ اگر آپ فقہ بیان کریں تو گویا ملک الموت بھی جو آ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ان کو مہلت دے دو تاکہ علوم محمد و آل محمد میں
نشر و اشاعت میں اضافہ ہو. اور ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ رحم اللہ من احیا امرنا، فرماتے تھے درس و تدریس جاری رکھو اس لیے کہ اللہ اس پہ رحم کرتا ہے جو ہمارے امر کو، یعنی ہمارے آرڈرز کو، ہماری فقہ کو، ہماری شریعت کو، ہماری پریکٹس کو، ہمارے لائف سٹائل کو جو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. ہم اس امید سے انشاءاللہ اس درس کو آج شروع کر رہے ہیں، اور آج کے ہمارے جو بانی درس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زمزم زیدی، عطیہ زیدی صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی، زیدی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. اور آج کے جو شرکاء ہیں اگرچہ زیادہ نہیں مگر انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے جو شرکاء ہوں گے اس سے کم از کم ڈبل ہونے چاہیے. یہ جو بھی اسپانسر ہوں، آئندہ مرزا فیملی ہیں تو ڈاکٹر اندلیب سے بھی میں کہوں گا، رفت مرزا سے بھی کہوں گا، ایک تو اپنے تمام گھر والوں کو لے آئیں، دوسرا سب کو کال کریں اور کہیں کہ یہ آدھے گھنٹے کا درس ہے، دعائے کمیل بھی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور نماز باجماعت بھی آپ کو مل رہی ہے. یہ بہت بڑی برکت ہے کہ نماز باجماعت بھی مل جائے، دعائے کمیل بھی پڑھ لیں اسم اعظم، اور امام حسین پاک کی زیارت بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد الحمدللہ درس سے فقہ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد نیاز امام حسین علیہ السلام بھی مومنین مومنات کی خدمت میں پیش ہو جائے. خاص طور پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو آپ ضرور اگلی دفعہ لے آئیے، یہ ان کے لیے بڑا بینیفیشل درس ہے. اور جو دور رہتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان دروس کو فی الحال 8 بجے رہے گا، پھر نماز کا ٹائم اگر آگے چلا گیا تو ہم اس کو پہلے کر لیں گے. وہ ہم فی الحال کچھ یہ 2-3 ہفتے انشاءاللہ 8 بجے رہے گا. تو تمام حضرات و خواتین آج یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو درس فقہ شروع ہو رہا ہے یہ فقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب قبلہ مفتی جعفر حسین نے تحریک بنائی تھی، تحریک نفاذ، ہاں فقہ جعفریہ، وہ غلط ہے، فقہ نہیں ہے، وہ فقہ جعفریہ ہے، لفظ فقہ نہیں ہے، یہ غلط العام ہو گیا ہے. تو اب آپ کیونکہ ماشاءاللہ بسم اللہ کر رہے ہیں، فقہ جعفریہ کے طالب علم بن رہے ہیں، آج کے بعد آپ نے فقہ نہیں کہنا بلکہ فقہ کہنا. ہم درس فقہ میں گئے تھے، درس فقہ میں نہیں کہنا. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ نہیں ہے. تو یہ اصلاح بھی ہوتی چلے الحمدللہ. 10 امور میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ان 10 امور کے بارے میں گفتگو ہوگی. پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اس میں آیتیں بھی پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. جیسے پورے قرآن میں جو شریعت کی آیت ہے، لفظ شریعت پورے قرآن میں صرف 1 دفعہ ہے. یہ عجیب. فقہ کا اگلی دفعہ عرض کروں گا، شریعت پر بھی ڈیٹیل سے. اور شرع لکم یہ آئے ہیں الفاظ. شریعت کا لفظ سورہ جاسیہ میں 18 میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے میرے حبیب آپ بھی شریعت کے پابند ہیں، آپ جاہلوں کے راستے پہ نہ چلیے گا. جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہوتے وہ جاہلوں کے راستے پر چلتے. ہمارا ہدف یہ بھی ہے کہ علوم بھی ملے، فقہ کے، سائنس کو فقہ کی سائنس ہے اس سے بھی ہم آشنا ہوں، اور پھر ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اسے ہم اپلیکیبل بھی کریں. تو بلکہ میں گزارش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی طالب علم اس کو پورا لکھنا شروع کر دے. تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک کتاب چھاپیں گے انشاءاللہ، کتاب الفقہ اللہ کے حکم سے اس کو ہم چھاپیں گے. تو ان کے نام سے وہ چھپ جائے گی، استاد میں نام آ جائے گا استاد کا، اور اس کو کمپائل کرنے میں ان کا نام آ جائے گا. جیسے کہ طلبہ ماشاءاللہ لکھتے ہی ہیں الحمدللہ. میں نے بھی یہ کتاب ایک لکھی ہے، یہ جو صلاۃ الرسول ہے، یہ بڑی اجتہادی کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ الرسول جو میں نے لکھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بڑی فقہ استدلالی دوسرے لفظوں میں ہوگی انشاءاللہ. یہ بالکل اجتہادی انداز ہوگا فقہ کا یہ جو ہم درس دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کی کوشش کریں کہ ریڈرشپ زیادہ ہو، لوگ زیادہ پڑھیں. آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو ہدیے کے طور پر بھیجیں کہ بھئی ہمارا یہ درس تھا، آپ لوگ دیکھیے، پڑھیے، سنیے، آگے بھیجیے لوگوں کو، تاکہ علوم محمد و آل محمد زیادہ نشر و اشاعت ان کی ہو. اور اسی کے صدقے میں اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہماری عمر میں اضافہ کرے، ہماری اولاد کو راہ راست پہ رکھے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. اللہ کی ذات کو ایک بہانہ چاہیے معاف کرنے کا. یقین کریں اللہ کی
कोशिश ये है कि उसके बंदे जहन्नम में न जाएं। तो ये एक बहाना हो सकता है हमारी बख्शिश का, अल्लाह ये बना दे कि शब हुसैन में, शब ज़ियारत इमाम हुसैन में, शब सैयदुश्शुहदा में हम इमाम हुसैन की ज़ियारत भी पढ़ रहे हैं, हम उनकी खिदमत में अर्ज़ अदब भी कर रहे हैं, तो दो रकात नमाज भी उनकी पढ़ रहे हैं, उनके बाबा की बताई हुई दुआ कुनैल भी पढ़ रहे हैं, हदीस शरीफ किसाओ सूरह यासीन और फातिहा और अम्मा युजीबुल मुस्तरा भी पढ़ रहे हैं। एक शब हम 2 घंटे हम अल्लाह की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और इसमें आधा घंटा हमको जबरदस्त एक्सपर्ट जूरिस्प्रूडेंस का दर्स भी मिल रहा है, ताकि वो जो हो सकता है एक दर्स के हासिल करने के लिए इंसान बरसों मेहनत करे मगर वो उसे आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह यहां मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको नेमत गैर मुतरक्कबा समझ के, मुतरक्कबा नेमत गैर मुतरक्कबा समझ कर, जिसकी तवक्को नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, ये अल्लाह की तरफ से आप अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग समझ लें कि वो अमेरिका जिसके अंदर लोग फजूलियात में पड़े हैं, लोगों की इवनिंग जो है ड्रामों और फिल्मों के देखने में लगी हुई है, उनको ये तक होश नहीं होती कि आज शब जुमा है, जुमा कब है। इतवार के दिन एक साहब ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि जुमा कितने बजे होगा, मैंने कहा ठीक 5 दिन के बाद होगा। कह लगे नहीं 12 तो बज गए। मैंने कहा भाई आज इतवार है। वो यजीद के अब्बा हुजूर थे कि जिन्होंने बुध के दिन पढ़ा दिया था और आप इतवार के दिन पढ़ना चाहते हैं। तो उन बेचारों ने कहा कि शायद हमने समझा था कि जुमा भी वीकेंड पे होगा, इस तरह हमारे प्रोग्राम्स वीकेंड पे होते हैं। तो आखिरी जो टर्निंग पॉइंट है आज के दर्स का, वो मैं अर्ज कर दूं कि ये दर्स रखने की जरूरत क्यों पेश आई, ये जरा सुन लीजिए। नंबर 1, मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस किया है कि हमारे बहन भाई, हमारे बच्चियां बच्चे, हमारे बुजुर्ग खुद हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास से आशना नहीं, जिसकी वजह से मैं महसूस करता हूं कि मिसाल के तौर पर मजलिस में जा रहे हैं, अंदर नमाज हो रही है, बाहर जवान गप्पे लगा रहे हैं, इसलिए उनको ये इल्म नहीं कि अगर जमात हो रही हो तो ये गप्पे लगाना उनके लिए मुस्तौजिब सजा हो सकता है। अगरचे नमाज वाजिब नहीं जमात की, नमाज वैसे वाजिब है, जमात की नमाज वाजिब नहीं, मगर अगर आप टेरिटरी में मौजूद हैं तो आप इंसल्ट कर रहे हैं जमात की। किस तरह के हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर आप मस्जिद में मौजूद हैं और जमात हो रही है तो फुरादा नमाज आप पढ़ नहीं सकते, हाँ, ताकि इहानत जमात ना हो। तो ये लोग दीन की इहानत कर रहे हैं, क्यों? हुकूकुल्लाह का पता नहीं। इसी तरीके से मैं महसूस करता हूं एक दूसरे की गीबतें हो रही हैं, मस्जिदों में भी, इमाम बारगाहों में भी, इदारों में भी, मजलिस से पहले भी, मजलिस के बाद भी, जुमा से पहले भी, जुमा के बाद भी, दुआ से पहले, दुआ के बाद, रमजान में भी, मुहर्रम में। क्यों? हुकूकुन्नास को समझा ही नहीं है। अगर इनको बता दिया जाए कि ये गीबतें कल सांप और बिच्छू की शक्ल में होंगी और डसेंगी कब्र के अंदर, तो कभी भी ये गुनाह न करें। सही बताया नहीं गया। हमारे यहां ईरान में आप देखते हैं, मैंने कभी नहीं देखा ईरान में कि इधर जमात हो रही हो, उधर जवान गप्पे लगा रहे हो, मुमकिन नहीं। या सऊदी अरब में आप देखें, सऊदी अरब में क्या मुमकिन है कि काबे में नमाज हो रही हो और बाहर लोग गप्पे लगा रहे हो? बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि उनको तरबियत इन खतूत में उनकी की गई कि इधर अजान हो सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह अकबर कहो। इस तरबियत के इस पहलू के लिए भी दर्स फिक्र रखा गया। नंबर 1, हुकूकुल्लाह का पता नहीं, हुकूकुन्नास का पता नहीं। नंबर 2, अहकाम शरीयत का इल्म ही नहीं। बहन का भी विरासत में हक होता है, सुना ही नहीं है। मां का भी विरासत में हक है, देखा ही नहीं है, कहीं किसी ने कहा ही नहीं है। न बहन का हक दिया, न मां का हक दिया। वसीयत के क्या अहकाम है, न सुने न पढ़े, वसीयत किए बगैर ही मर गए। खुम्स दिया या नहीं दिया, अहकाम की जब शनासाई ही नहीं, ज़कात दी है कि नहीं दी, शनासाई नहीं है। रद्द मज़ालिम का कफारा दिया है कि नहीं दिया, मालूम ही नहीं है। सदका वाजिब क्या होता है, सदका सुन्नत क्या होता है, कौन सा सदका है जो सादात पे हराम है, पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ा हो तो तक शरीयत। अच्छा, इसी तरीके से ये अहकाम से अदम इल्म की वजह से, जहालत की वजह से हमारी नमाजें बातिल हो रही।
طہارت کے احکام ہمیں نہیں پتہ. بہت ساری جگہوں پہ میں گیا ہوں, میں نے کہا اذان کہیے, اذان کہنے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ اذان سیکھی نہیں. اقامت کہیے, اقامت سیکھی نہیں. دعا پڑھائیے, دعا سیکھی نہیں. استغفار پڑھا دیجیے, استغفار سیکھا ہی نہیں. زیارت امام حسین پڑھا دیجیے, پڑھی نہیں ہے. حدیث قصہ پڑھ دیجیے, کہتے مولانا آپ خود ہی پڑھ لیں. تو یہ عدم علم کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے, احکام سے جہالت کی وجہ سے ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں گناہگار ہو رہے ہیں. بہت ساری تو ایسی جگہیں جہاں ہم گناہگار ہو جاتے ہیں. پھر تیسری وجہ جو بن رہی ہے وہ کہ جس وجہ سے ہم یہ درس شروع کر رہے ہیں, اولادیں بھاگ رہی ہیں. بچے نعوذ باللہ نعوذ باللہ, بہت سارے بچے مرتد ہو گئے ہیں مسلمانوں کے. کیوں؟ شریعت سیکھی نہیں, فقہ کے درس ہوئے نہیں, کلاسز ہوئی نہیں. چوتھی وجہ جو پیش آئی, میٹرمونیل لائف میں بہت سارے گھر اجڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شادی تو کر لی, احکام کا تو پتہ ہی نہیں. میاں کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا, بیوی کو میاں کے حقوق کا نہیں پتا. ایران کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں, ڈپلوما لینا پڑتا ہے آپ کو شادی سے پہلے. کہتے پہلے جاؤ مولانا کے پاس کلاسیں پڑھ کے آؤ, لکھوا کے لے آؤ شہادت نامہ کہ آپ شادی کرنے کے قابل ہیں. ہاں, جب تک آپ کو شریعت کے احکام کا نہیں پتا آپ شادی کیسے کریں. اولاد کا بڑا شوق ہے, صبح شام شوق ہے, دعائیں کرو اولاد ہو اولاد ہو. یہ پڑھا ہی نہیں کہ اولاد کو راہ راست پہ کیسے رکھنا ہے. شادی کرنا واجب نہیں, شادی نبھانا واجب ہے. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں, اولاد کو راہ راست پہ رکھنا واجب ہے. قرآن کا پڑھنا واجب نہیں, قرآن کا صحیح پڑھنا واجب ہے. دیکھیے یہ وہ احکام شریعت ہیں. مثلا میں نے ایک صاحب سے پوچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں کیا سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو سجدے کا علم, 4 سجدے تو واجب ہے. یہ کون بتاتا؟ یہ درس فقہ بتاتا, یہ درس شریعت میں بتاتا. یہ اصل جو مراکز دین ہیں, امام بارگاہ مساجد مراکز اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ ان میں حلال بتایا جائے, حرام بتایا جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حرام جگہ سے بسم اللہ پڑھ کے گوشت کھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے مرغا حلال ہو جاتا ہے, خواہ وہ حرامی ذبح کیا گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا علم نہیں ہے. کتنے ایسے دکاندار ہیں جو شراب بیچ رہے ہیں اپنی دکانوں کے اوپر, اس لیے کہ ان کو علم نہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت غلط قسم کی پکچرز بیچتے ہیں اپنی دکانوں کے اوپر. یہ فعل حرام ہے, یہ گناہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, یہاں پر ایک صاحب کو میں ملنے گیا تو بیچاروں نے مجھے کہا فلانی جگہ میں ریڑھی لگاتا ہوں, تو میں وہاں پہنچا تو ان کی ریڑھی کس بات کی تھی؟ اللہ مجھے معاف کرے, غلط فلموں کی ریڑھی تھی. بتائیے, کیونکہ پڑھا نہیں, شریعت نہیں پڑھی, شریعت کا علم نہیں. بغیر وضو کے قرآن پہ ہاتھ لگا رہے ہوں گے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں, اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے. اچھا, کپڑے میرے نجس ہو گئے, میں نے نماز نہیں پڑھی. آپ کو کس نے اجازت دی تھی کپڑے نجس کرنے کی؟ آپ کو اجازت ہی نہیں تھی. آپ کو کپڑے نجس کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. آپ ایمان سے بتائیں, امریکہ جیسے ماحول میں یہ بہانہ چل سکتا ہے کہ پانی نہیں ملا؟ جن کو پانی نہیں ملتا تھا بیچاروں کو, ان کی تو کبھی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی. اور جہاں ہر فیسلٹی فراوان ہے, یہاں واجب کی نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, اس لیے کہ پتہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ کتنا ہے. تو دروس فقہ کو عام کرنا چاہیے. ان دروس فقہ کی وجہ سے انشاءاللہ آنکھیں کھلیں گی. یہ درس آئی اوپنر ہوگا. اس درس سے پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی میں آئینہ, جیسے آئینہ آپ کو دکھایا جائے, مجھے آئینہ آپ دکھائیں, اور مثال کے طور پر میرا یہاں کوئی کاغذ لگا ہوا ہو, یوں مثال یہ یوں ہو, مثال کے طور پر میں جب آئینہ دیکھوں گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں خود ہی اپنا کاغذ ہٹا دوں گا. تو بجائے اس کے کہ ہم الجھے لڑے جھگڑے, ہم کیوں نہ آئینہ دکھا دیں. یہ جو درس فقہ ہے انشاءاللہ آئینہ ہوگا میرے لیے بھی, ساری کمیونٹی کے لیے. اس آئینے میں لوگ دیکھ لیں گے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے. ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ باتھ روم میں جانا ہے تو کون سا
پاؤں پہلے ہو کون سا بعد میں ہو، باتھ روم میں جائیں تو جانے کی دعا کیا ہے، باتھ روم سے نکلیں تو نکلنے کی دعا کیا ہے، عقیق پہنے تو کس طریقے سے پہنے، اس کے پہننے کی دعا کیا ہے، غسل کریں تو اس کی دعا کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہے۔ کتنے جوانوں کو میں جانتا ہوں جو فاضل بال نہیں صاف کرتے، بچے یا بچیاں فاضل بال صاف نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ کتنے ایسے جوان ہیں کہ جن کو واجب غسل کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ یہ ساری چیزیں درس فقہ بتائے گا۔ فقہ سے پتہ چلے گا حلال محمد کیا ہے، حرام محمد کیا ہے، اور اسی کے لیے تو کربلا ہوئی تھی۔ کربلا کا اصل مشن تو یہی تھا کہ یزید حلال محمد کو حرام کر رہا تھا، حرام محمد کو حلال کر رہا تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے ھذا حلال وھذا حرام۔ یہ مینٹلٹی نہ بنا لو کہ جسے دل چاہے حلال کہہ دو، جسے دل چاہے حرام کہہ دو۔ میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے بچے بچیاں آج کل ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کر رہے جتنی ان کو کرنی چاہیے۔ ماں باپ قبلہ و کعبہ کے برابر تھے، کیوں نہیں ان کو عزت کا خیال آ رہا؟ انہوں نے درس میں شرکت نہیں کی۔ مثال کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ابھی ایک مجھے شکایت ملی کہ کسی مرد نے یہ شکایت کی کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو مجھے دوائی دے دیجیے، تو انہوں نے کہا میری تو تہجد کی نماز جا رہی ہے، آپ جانے آپ کی بیماری جانے۔ حالانکہ ان کے لیے اس وقت جائز ہی نہیں ہے سنتی نماز میں جانا، ان پر واجب ہے شوہر کو دوائی دینا۔ یہ اگر بتایا ہوتا شریعت کے بارے میں، کوئی درس پتہ چلا ہوتا تو یہ مسائل پتہ چلتے۔ بہت سارے گھر جو اجڑتے ہیں، بہت سارے بچے جو بہکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت گالی گلوچ جو ہوتا ہے، بہت سارے حقوق جو غصب ہوتے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دروس قائم ہوتے تو بہن بھائی کے حق سے آشنا ہوتی، بھائی بہن کے حق سے، میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہوتا، والدین اولاد کے حقوق کا پتہ ہوتا، مرنے والوں کے حقوق کا بھی پتہ ہوتا، جینے والوں کے بھی حقوق کا پتہ ہوتا، نماز و روزہ کی بھی اہمیت ہوتی، قرآن کی بھی اہمیت ہوتی، اخلاقیات کی بھی اہمیت ہوتی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج کے بعد آئی اوپنر کے طور پر اس پہلے درس کو سب کو بھیجیں، سب کو پڑھائیں، سب کو لکھائیں، کہیں اس درس کو لکھو، اس درس کو اپلائی کرو۔ اور آج کے درس میں جو مومنین تشریف فرما ہے، مومنات کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، دو کا پتہ ہے، ایک جو سسٹر عطیہ ہے اور ایک ڈاکٹر ادلیب ہے، اور بھی اگر کوئی مومنہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اس وقت وقار کی فیملی ظاہر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے۔ اور جو یہاں موجود ہیں جناب عباس شاہ صاحب رضوی یہاں موجود ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب رضوی موجود ہیں، ثاقب سید موجود ہیں یہاں پر، زمزم زیدی موجود ہے، سید رفعت سلطان زیدی ہے، رفعت مرزا صاحب ہے، اور یہ وقار کا بچہ ہے، اور اسی طریقے سے میں سخاوت حسین یہاں موجود ہوں مردانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر جو بھی بیویاں اور جو بھی مرد موجود ہیں آج کے پہلے درس میں، اللہ سب پر رحم فرمائے، اور جو آن لائن ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اللہ ان پہ بھی رحم کرے۔ اور ان کمیونیکیشنز کو رفعت مرزا صاحب نے اور حافظ مبشر نذیر نے، حسین رضا اور مولانا وسیم عباس نے پوری دنیا میں آن لائن بھیجا ہے۔ اللہ ان چاروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ وحید کو جی اللہ تعالیٰ ہمارے وحید حیدری کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، اور حسنین جاوید کو، ہمارے سہیل مرزا کو زندگی والی اولاد نرینہ اللہ نصیب فرمائے، چودھری رضا گجر کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ نصیب فرمائے، مولانا وسیم عباس کو بھی، اسد عباس کو بھی، اور جتنے منظورین دیگر ہیں اللہ کریم، جو علی ہیں اللہ تعالیٰ بی بی پاک کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا یاب فرمائے۔ القرآن سینٹر کو آج جنہوں نے کل اور آج مل کے صاف کیا ہے، بہت یہ گندا ہو چکا تھا، آج شیشے کی طرح چمک رہا ہے، میں بڑا ممنون ہوں ثاقب کا بھی، زمزم کا بھی، ڈاکٹر اندلیب کا بھی، رفعت مرزا کا بھی۔ اللہ کریم ان چاروں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اسی طرح یہ سینٹر چمکتا رہے۔ اور جو بیویاں تعلق رکھتی ہیں قرآن سینٹر سے، اللہ ان سب کو اس درس میں تمام پروگراموں میں آنے کی توفیق دے۔ جنہوں نے ڈونیشن دیا ہے قرآن سینٹر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس انویسٹمنٹ کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آج درس میں موجود ہیں ان کے اہل خانہ پر بھی اللہ رحم فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو جتنی بھی حضرات و خواتین موجود ہیں توفیق دے کہ ہم اس درس سے فقہ کو عام کریں، اور جس کی آج بسم اللہ ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ والناس بھی ہو، یعنی بسم اللہ سے والناس تک، الف سے یہ تک
الف سے یا تک ہم کہتے ہیں. یہ پورا کا پورا فقہ کا درس القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا سے جائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو آپ 1 یا 2 سوال ہم آپ سے لے لیں گے. آج کی بحث کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ فرما سکتے ہیں. آپ نے جو یہ آیت پڑھی ہے یہ کون سے سورہ ہے؟ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ریفرنس سارے بتا دیں گے. آج اس لیے ریفرنس نہیں بتائے کہ آج پہلے اگلی دفعہ سارے ایک آیت نمبر کے ساتھ سارے ریفرنس بتا دیں گے انشاءاللہ. اور مزید آیتیں بھی پڑھیں گے. شریعت کی ساری آیتیں پڑھ دیں گے, فقہ کی ساری آیتیں پڑھ دیں گے پورے ریفرنسز کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ کو آلموسٹ جو عبارتیں پڑھیں گے ان کے بھی ریفرنسز دے دیں گے. مثلا وسائل الشیعہ سے پڑھی ہے, جواہر الکلام سے پڑھی ہے, جہاں جہاں سے پڑھیں گے اس کو بھی بیان کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے ایک بہترین یہ درس ہو جائے بفضل ربی, اللہ کے فضل و کرم سے. جس طریقے سے ہم حوزے میں درس خارج کہتے ہیں, یہ بحث جو ہو جائے یہ اس کی مثل ہو جائے, کم از کم اس کی ریزمبل ہو جائے کہ ہم ماشاءاللہ پوری جو فقہ ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے استدلالی فقہ کو یہاں سے الف سے یا تک بیان کر دیں. آج کے جو درس کے اسپانسر ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. پروفیسر ڈاکٹر شاہ رضا زیدی اور بہن عطیہ زیدی صاحب اور زمزم زیدی, زمزم کی بہنوں کو بھی اللہ سلامت رکھے, اور عطیہ زیدی ڈاکٹر زیدی کے گرینڈ چلڈرن کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے. اللہ ان کی فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تمام امریکہ میں یہ ٹرینڈ قائم کرے کہ دروس فقہ کو قائم کیا جائے تاکہ حلال حرام سے آشنائی ہو اور گناہوں سے بچے, اور ثواب کے لیے ہم باقاعدہ ریلیکٹڈ نہ ہوں, ہیزیٹنٹ نہ ہوں, بلکہ اس کے لیے ایک دم بھاگ دوڑ شروع کریں سابقوا الی الخیرات کی, اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کی منزل پر سرعت کریں, سبقت کریں, تیزی کریں, دوڑیں تاکہ فقہ حاصل کریں اپنی زندگی میں اور اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں اپلائی بھی کریں. اس درس کو قربتاً الی اللہ آج پیش کیا ہے. شب امام حسین ہے. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں بارگاہ رب العزت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح کی برکت سے یہ درس قبول و منظور ہو. میرے لیے, بانیان کے لیے, شرکت کنندگان کے لیے, جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں ان سب کے لیے یہ درس باعث نجات قرار پائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.